السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عمران نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں PTN.com۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل PTN.com سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ ارطغرل غازی کو بہت شوق سے دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً آپ حضرت ابن العربی سے واقف ہوں گے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ارطغرل سیریز میں جس کردار نے جان ڈالی ہے وہ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کردار ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر جو حضرت شیخ ابن العربی کا صندوق ہے، جس کے بارے میں آپ سب لوگوں کو تجسس ہوگا کہ اس کے اندر کیا موجود ہے، اس کے حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے اور بتائیں گے ساتھ وہ صندوق جس کے پیچھے استاد اعظم پیتریچو، ٹائٹوش اور کاردینال تھامس اور جتنے بھی صلیبی تھے ہاتھ دھو کر اس صندوق کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ صندوق ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس صندوق کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بتاؤں گا کہ جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس صندوق میں جو چیز پائی گئی ہے وہ جس شخصیت سے منسوب ہے اس حوالے سے بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اوور ویو دیں گے تاکہ آپ کو مکمل معلومات دی جا سکیں۔ تو آپ نے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ دوستو، شیخ ابن العربی کے پاس جو صندوق تھا اس کے اندر ایک قمیض تھی جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کی تھی۔ ناظرین، حضرت ابن العربی کے پاس وہ قمیض محمد یوسفی کے توسط سے آئی تھی، اور اس کے بعد شیخ ابن العربی نے اس صندوق کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ اب یہ صندوق شیخ ابن العربی سے ارطغرل غازی تک کیسے پہنچا، اس کے بارے میں تاریخ میں بہت کچھ درج نہیں ہے، لیکن صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ جو جنگجو اس قمیض کو پہن کر میدان جنگ میں اترتا وہ میدان سے غازی بن کر لوٹتا، اور یہی کہا جاتا ہے استنبول یعنی قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے سلطان محمد فاتح کے بارے میں بھی کہ جب اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی قمیض پہنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ ناظرین، جب صلیبیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس صندوق میں آخر ایسا ہے کیا، جو بھی جنگجو اس صندوق کو اپنے پاس رکھتا ہے وہ فتح یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن شیخ ابن العربی کو معلوم تھا کہ ارطغرل غازی ہی وہ نوجوان ہے جو مسلمانوں کی باغ دوڑ سنبھالے گا، اس لیے یہ صندوق ارطغرل غازی کو ہی دیا جائے، اور جو ارطغرل غازی تھا حضرت شیخ ابن العربی کو اپنا استاد، اپنا روحانی رہنما سمجھتے تھے اور ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ یہ صندوق حضرت شیخ ابن العربی کو محمد یوسفی کے توسط سے ملا، تو آپ یقیناً یہ بات جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ محمد یوسفی کون ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا تاریخ ہے، یہ کون سے صوفی تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خواجہ محمد یوسفی جو ہیں وہ سیرام شہر میں 1093 کو پیدا ہوئے تھے، اور 1166 میں حضرت ترکستان جو کہ موجودہ ترکستان شہر ہے وہاں پر فوت ہو گئے تھے۔ اب یہ دونوں شہر قازقستان کا حصہ ہیں۔ آپ ایک ترک الاثر شاعر اور صوفی تھے۔ آپ ترکستان کی پہلی روحانی شخصیت ہیں جنہوں نے ادھر صوفیزم کی بنیاد رکھی۔ احمد یوسفی نے پہلے ترک صوفی سلسلے کی بنیاد رکھی جو بہت جلد ترک زبان بولنے والے علاقوں میں پھیل گیا۔ آپ اپنے پیشرو یوسف ہمدانی کے حنفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ یوسفی کے والد کا نام ابراہیم تھا۔ آپ 7 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، اور یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ان کے روحانی والد ارسلان بابا نے کی۔ 7 سال کی عمر میں ہی آپ نے ارسلان بابا کی نگرانی میں بہت ساری روحانی منزلیں طے کر لیں۔ نوجوانی میں ہی آپ روحانیت کی اعلیٰ منزل تک پہنچ گئے، اور آہستہ آہستہ آپ کا ذکر ہونے لگ گیا۔ حضرت یوسفی کے والد شیخ ابراہیم پہلے ہی اس علاقے میں اپنے روحانی مرتبے کی وجہ سے پہچانے اور جانے جاتے تھے، اور ان سے کئی
کرامات منسوب تھیں۔ احمد یوسفی بعد میں بخارا چلے گئے اور یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ سے روحانی علوم سیکھے۔ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پہلے اور پھر ہمدانی خانقاہ کے سربراہ بنے۔ 1160 میں حسن اندر کے انتقال کے بعد احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے مرشد اعلیٰ بنے۔ آپ نے پھر اپنی جگہ عبدالخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیش رو یوسف ہمدانی کی ہدایت کے تحت دے دی اور خود ترکستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ترکستان شہر چلے گئے۔ ناظرین، شیخ خواجہ احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ نے وسطی ایشیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں اور بہت زیادہ اسلام کو پھیلایا ہے، اور اس علاقے میں ان کے بہت سارے شاگرد بن گئے۔ حضرت یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں وسطی ایشیا کے ترک ساحت میں مذہبی فوک شاعری کی ایک نئی صنف ایجاد کی، اور بعد میں کٹی وادیوں نے مذہبی فوک شاعری سے اثر پایا۔ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ نے قازقستان شہر کو ایک تعلیم کے بڑے مرکز میں تبدیل کر دیا، اور پھر آپ نے 63 سال کی عمر میں غور و فکر اور مراقبے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ نے زیر زمین کمرہ نما خانہ بنوایا، جہاں انہوں نے اپنی باقی ساری عمر گزار دی، اور ترک مفکر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کو ایڈورڈ کیمپل ایڈمنسٹ اسکواڈ سے لکھتے ہیں کہ میں نے بھی حاجگان کے رکن کے طور پر یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے۔ ناظرین، آپ کا جو مجموعہ ہے وہ دیوان حکمت کے نام سے منسوب ہے، اور یہ ترکی زبان میں آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، خواجہ احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ بعد میں تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور نے تزکستان شہر میں بنوایا تھا۔ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ نے طریقت کا سلسلہ جو قائم کیا تھا، اس کا اثر بعد میں کئی صدیوں تک رہا۔ 19ویں صدی میں امارت بخارا میں سید عطا شیخ کے دربار میں یوسفی رحمۃ اللہ علیہ نمایاں پوزیشن پر تھے۔ دوسرے صوفی سلسلوں کے مقابلے میں یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلے میں شامانی سلسلوں کا بہت زیادہ عنصر تھا۔ پہلی قازق ترک یونیورسٹی احمد یوسفی یونیورسٹی کا نام آپ کے اعزاز میں رکھا گیا۔ نقش بندی ادریس شاہ نے احمد یوسفی کے سلسلہ نسب میں لکھا ہے کہ یوسفی کشمیر میں بھی تھے۔ یوسفی کا مقبرہ تیمور نے تجدید کروایا تھا۔ دیوان حکمت احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی ترک زبان میں لکھی گئی کتاب ہے۔ 1895 سے 1905 میں یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی نظمیں دیوان حکمت کازان تاتارستان روسی سلطنت سے شائع ہوئیں۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کا ہم نے ویڈیو کے ابتدا میں آپ سے ذکر کیا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک مچھیرا ہوا کرتا تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، لیکن اس کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ تمام کی تمام مچھلیوں کو غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، اور صرف ایک مچھلی کا سر وہ اپنے لیے چھوڑ دیتا تھا، جسے ابال کر پکا کر اور کھا کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ وہ حضرت شیخ ابن العربی کا شاگرد ہو گیا اور ان سے روحانی تعلیم حاصل کی۔ ناظرین، جب انہوں نے روحانی تعلیم حاصل کر لی تو دونوں کے راستے جدا جدا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جو مچھیرا تھا، اس کا ایک طالب علم اپنے سفر پر اسپین جانے کا خواہش مند تھا، اور اس نے جب مچھیرے سے کہا کہ وہ اسپین جانے کا خواہش مند ہے، تو مچھیرے نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم اسپین جا رہے ہو، تمہاری جو روحانی تربیت ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہے، تو تم اپنی روحانی تربیت کو بڑھانے کے لیے میرے استاد محترم حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر تھوڑی سی روحانی تربیت اور لے لو، اور ان کو جا کر میرا یہ پیغام بھی
دینا کہ میں یعنی کہ مچھیرا یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں روحانی پروگرس نہیں کر پا رہا، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور میں اس کو کیسے پروگرس کر سکتا ہوں؟ تو ناظرین، وہ طالب علم جو بتائے ہوئے پتے پر گیا اور حضرت ابن العربی کا پوچھتے پوچھتے تو اس کو معلوم ہوا کہ ایک پہاڑ کے ٹیلے پر ایک بہت بڑا محل ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ حضرت شیخ ابن العربی اسی محل میں رہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص حیران ہوا کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ قریب ہے، اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے یہ شاندار محل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی وہ چلتا رہا اور راستے میں اس نے دیکھا کہ بہت سارے باغات آ رہے ہیں، بہت ساری فصلیں آ رہی ہیں، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ آ رہے ہیں، اور اس کو معلوم پڑتا گیا کہ یہ تمام کی تمام حضرت شیخ ابن العربی کی جاگیر ہے۔ اس شخص کے ذہن میں یہ سوالات ضرور بیدار ہوئے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے اور اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے اتنی زیادہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ البتہ جب وہ اس محل میں پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ شیخ ابن العربی ابھی محل میں موجود نہیں ہے، وہ باہر کہیں گئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں ہی آتے ہوں گے۔ ناظرین، تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار امامہ باندھے ہوئے شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آئے، اور اس طالب علم سے جب ان کی گفتگو ہوئی اور اس طالب علم نے حضرت شیخ ابن العربی کو بتایا کہ میں اس مچھیرے کا طالب علم ہوں اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں وہ یعنی کہ مچھیرا اسپریچول پروگرس کیوں نہیں کر پا رہا؟ تو شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اسے جا کر یہ کہو کہ تم چیریٹی تو بہت زیادہ کرتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، لیکن جب تم مچھلی کا سر کھا رہے ہوتے ہو تو تمہارے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ کاش تمہارے پاس زیادہ ہوتا۔ تم اس چیز کو اپنے اندر سے نکال دو تو تم روحانی اعتبار سے بہت آگے جا سکتے ہو۔ ناظرین، اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں، غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو سرپاس کر کے مریضوں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم روحانی اعتبار سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہوتے؟ تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں روحانی لالچ ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کے پاس مال و دولت کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن مال و دولت کو استعمال کرنا، اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو غلط جگہوں پر خرچ کرنا بری بات ہے۔ اس لیے اس مال و دولت کا اپنے آپ کو تابع نہیں بنانا، اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔